یا اللہ بابی جان، آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ آج آپ بیڈ سے نیچے نہیں اتریں گی۔ نور، اگر میں بیڈ سے نیچے نہیں اتروں گی تو تم سب کے لیے افطاری کیسے بناؤں گی؟ بابی جان، آپ کی ایک نہیں دو نند ہیں، اور جس بابی کی دو نند ہوں اسے بلا کام کرنے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ اور ویسے بھی آپ ابھی پریگننٹ ہیں، اس حالت میں زیادہ دیر کھڑے رہ کر کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ جا کر آرام کیجیے، ہم دونوں مل کر افطاری کا سارا سامان بنا لیں گے۔ لیکن اوفو بابی جان، آپ بنا بچوں کی طرح ضد کرتی ہیں۔ آپ یہ جوس پیجیے اور جا کر آرام کیجیے۔ اپنی نند کے دل میں اپنے لیے اتنا پیار دیکھ کر آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آمنہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیتے کل کی کچھ جھلک آ جاتی ہے۔ اللہ توبہ توبہ، افطاری کو صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے اور اس کرم جلی نے صرف پکوڑے ہی بنائے ہیں۔ امی جان، نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھ گئی تھی، اسی لیے تھوڑا وقت لگ گیا۔ تجھے کیا لگتا ہے اگر تو اس رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے گی تو خدا تجھ پر اپنی رحمت برسائے گا؟ نہ جانے میرے کون سے گناہوں کا عذاب ہے یہ، جو میرے پیٹ سے تجھ جیسی کالی اور بدصورت لڑکی نے جنم لیا۔ فوزیہ آمنہ کو کالے رنگ کا طعنہ دے کر اسے کوسنے لگتی ہے۔ تبھی وہاں آمنہ کے ابو ارشد آ جاتے ہیں۔ فوزیہ، تمہارے دل سے کیا خدا کا خوف نکل گیا ہے؟ پورا سال بھر تو تم آمنہ پر اپنا قہر برساتی رہتی ہو، کم سے کم اس رمضان کے مہینے میں تو اس کو بخش دو۔ آپ تو چپ ہی کریے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اسے کسی آرفن ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کو ہی اسے پالنے کا شوق پڑا تھا۔ اب پالیے اپنی کالی بیٹی کو۔ اپنی سگی امی جان کے منہ سے اپنے لیے ایسی باتیں سن کر آمنہ اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ آمنہ کے کالے رنگ کی وجہ سے آمنہ کی امی اور اس کی چھوٹی بہن بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ارشد اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک جیسا ہی پیار کرتا تھا۔ جہاں بیچاری آمنہ اپنے میکے اپنے کالے رنگ کی وجہ سے اپنی ماں اور بہن کا قہر سہتی تھی، وہیں اس کے سسرال میں اس کی نندیں خود سے زیادہ اس کا دھیان رکھتی تھیں۔ یہ کیا بابی جان، آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں؟ کچھ نہیں، بس کچھ پرانے پل یاد آ گئے۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دونوں نندیں اپنی بھابھی کے آنسو صاف کرتی ہیں، جس کے بعد اب آمنہ اپنی دونوں نندوں، شوہر اور ساس کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتی ہے، اور ایسے ہی اگلے روز کی سحری کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے بابی جان، آج میں نے سحری میں آپ کے لیے آپ کی پسند کا شیر خورمہ بنایا ہے۔ اچھا جی بابی جان، یہ شیر خورمہ اس اکیلی نے نہیں بنایا، بلکہ میں نے بھی ساتھ بنایا ہے۔ ارے لیکن تم دونوں کو میرے لیے سحری میں شیر خورمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کیسے نہیں تھی؟ یہ ہماری بابی جان کے ان کے سسرال میں رمضان کے پہلے روزے ہیں، اس لیے اس رمضان کی ہر سحری اور افطاری میں صرف آپ ہی کی پسند کی چیزیں بنیں گی۔ زویا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے آمنہ بہو، پہلے تو میری صرف 2 بیٹیاں تھیں، لیکن جب سے تم آئی ہو تب سے میری 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ اپنے سسرال والوں کی بات سن کر آمنہ کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس کے کالے رنگ کی وجہ سے جہاں اس کے میکے والے اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، وہیں اس کے سسرال والے اسے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اسی نفرت اور پیار کو دیکھتے ہوئے آمنہ کو پھر سے اپنے کچھ بیتے ہوئے پرانے پل یاد آنے لگتے ہیں۔ امی جان، مجھے اور شیر خورمہ چاہیے۔ لیکن زارا بیٹا، شیر خورمہ تو سارا ختم ہو گیا ہے۔ امی جان، اس آمنہ کی کٹوری میں تو شیر خورمہ ہے نا، اب مجھے یہی دے دیجیے۔ زارا، تم نے سارا شیر خورمہ تو خود ہی کھا لیا، بیچاری آمنہ کو تو بھی اس کا شیر خورمہ کھانے دو۔ اس کالی بدصورت کو یہ شیر خورمہ دینے سے اچھا ہے کہ اسے میں کسی جانور کو کھلا دوں۔ ابو جان، امی جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ زارا، یہ تم میرے حصے کا شیر خورمہ کھا لو۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک آمنہ کی ہر پسندیدہ چیز کو زارا اس سے ہمیشہ چھین لیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اسے شیر خورمہ جیسی چیز بھی نہیں کھانے دیتی تھی۔ وہیں سسرال میں آمنہ کی دونوں نند اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھیں۔
یہ لیجئے بابی جان، یہ فروٹس اور بادام کا حلوہ کھائیے اور ساتھ ساتھ یہ کھجور والا دودھ بھی پیجئے۔ لیکن نور، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہاں بابی جان، لیکن یہ آپ کی اور ہمارے بھتیجے یا بھتیجی کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسے کھا کر ہمارا بھتیجا یا بھتیجی بالکل ہیلدی پیدا ہوں گے۔ باری باری دونوں نندیں اپنی بھابھی جان کو حلوہ اور فروٹ کھلانے لگتی ہیں۔ تبھی وہاں ان کی پڑوسن حمیدہ آ جاتی ہے۔ ارے کیا بات ہے، بھابھی اور نند میں اتنا پیار! اور نہیں تو کیا، جب کسی کی بابی اتنی زیادہ اچھی اور پیاری ہو تو نندے بابی کو بلا کیوں نہ پیار کریں۔ ویسے پہلی بار گوری نندوں کو اپنی کالی بھابھی سے اتنا پیار کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اس کی تو قسمت ہی کھل گئی، جو اتنی کالی ہونے کے باوجود بھی اتنی سندر اور گوری پیار کرنے والی نندیں ملی ہیں اسے۔ حمیدہ، تمیز سے بات کرو، اپنی حد مت بولو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بابی سے یہ سب کہنے کی؟ اگر آئندہ تم نے ہماری بابی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا نا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ دونوں نند کا اتنا غصہ دیکھ کر حمیدہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن حمیدہ کی باتیں سن کر بیچاری آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ رونے لگتی ہے۔ یہ کیا بابی اس پاگل عورت کی باتیں سن کر رو رہی ہے؟ ایسی حالت میں اتنا رونا ٹھیک نہیں ہے۔ حمیدہ نے جو کچھ بھی بولا ہے اس نے کچھ غلط نہیں بولا ہے۔ بابی آپ چاہے گوری ہوں یا کالی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو بس اپنی بابی کے چہرے پر خوشی دیکھنی ہے اور آپ کا پیار چاہیے۔ جہاں صرف بھابھی نند کا رشتہ ہوتے ہوئے بھی دونوں نندیں ہمیشہ باہر والوں سے اپنی بھابھی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، وہیں آمنہ کے میکے والے ہمیشہ اسے باہر والوں کے سامنے بے عزت کرنے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ سمے گزرتا ہے اور اب عید کا دن قریب آ جاتا ہے۔ ارے آمنہ، ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں، تو اب آ رہی ہے۔ بابی جان، آپ یہ ہرا والا رنگ پہننا، آپ پہ یہ خوب جچتا ہے۔ نہیں بابی جان، آپ یہ نیلا والا جوڑا پہننا، نیلا رنگ آپ پر خوب جمے گا۔ ارے بس بھی کر دو تم دونوں، پہننا آمنہ کو ہے نا تو پسند بھی وہی کرے گی۔ آمنہ بہو، تجھے جو پسند ہے وہی جوڑا لے لے۔ امی جان، میں کیا پسند کروں؟ آپ لوگوں کو جو اچھا لگے گا وہی پہن لوں گی۔ یہ کیا بابی جان، عید پر ہر کوئی اپنی پسند کا جوڑا پہنتا ہے نہ کہ کسی دوسرے کی پسند کا۔ آپ جلدی سے اپنی پسند کا جوڑا سلیکٹ کیجئے۔ اپنی نند اور ساس کی بات سن کر آمنہ اپنے لیے عید کا جوڑا پسند کرنے لگتی ہے کہ تبھی اسے پھر سے اپنے بیتے ہوئے کل کی یاد آتی ہے۔ آمنہ بیٹا، تمہیں عید کے لیے کون سا سوٹ پسند آ رہا ہے؟ ابو جان، مجھے تو یہ گلابی والا سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن امی جان، یہ سوٹ تو مجھے بھی پسند ہے، عید پر تو میں بھی گلابی رنگ کا سوٹ پہنوں گی۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، عید پر تم یہی سوٹ پہننا۔ ویسے بھی اس کالی صورت پر تو کوئی بھی رنگ نہیں جچتا۔ ایک کام کر، تو یہ کالے رنگ کا سوٹ رکھ۔ یہ کیا امی جان، آپ نے تو اسے بالکل اس کے رنگ کی طرح کا ہی سوٹ دے دیا ہے، یہ تو اسے پہننے کے بعد بالکل بھی نہیں دکھے گی۔ زارا اور فوزیہ بھرے بازار میں آمنہ کے کالے رنگ کا مذاق اڑاتی ہیں، لیکن بیچاری آمنہ اپنی امی اور بہن سے کچھ نہیں کہتی۔ ایسے ہی سمے گزرتا ہے اور عید کا دن آ جاتا ہے۔ عید کے دن دونوں نندیں اپنی بھابھی کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں، اس کے لیے اس کے من پسند پکوان بناتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتی ہیں۔ یہ آمنہ کی پہلی عید تھی جو آمنہ اتنی خوشی سے منا رہی تھی۔ تبھی اچانک آمنہ کو لیبر پین شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ آمنہ کو جلدی سے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آمنہ کی ڈلیوری ہوتی ہے، جہاں آمنہ اپنی ہی طرح کے ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ ماشاءاللہ، میرا پوتا تو بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہا ہے۔ امی جان دیکھیے نا، اس کی ناک تو بالکل مجھ پر گئی ہے۔ جی نہیں، اس کی ناک بالکل اس کی امی جان پر گئی ہے۔ خدا نے اس عید کے پاک دن ہمیں اتنی سندر عیدی سے نوازا ہے۔ اپنی طرح ہی اپنے کالے بیٹے کو جنم دینے کے باوجود بھی سبھی لوگ آمنہ کے بچے کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جسے دیکھ کر آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ کیا آمنہ بہو، اتنی خوشی کے موقع پر تیری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں؟
میرے کالے ہونے کے باوجود بھی جہاں آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنا خیال رکھا، میری نندیں تو بالکل میری سگی بہنیں بن گئیں، وہیں میرے میکے والوں نے ہمیشہ مجھے دھتکارا، اور آج جب میں نے اپنے ہی طرح اپنے کالے بیٹے کو جنم دیا، اس بار بھی آپ لوگوں نے مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ بھابی، یہ کالا گور رنگ ہونا تو اس خدا کی کرامات ہے۔ آپ بھلے ہی کالی ہیں لیکن آپ کا دل ہم سب سے زیادہ سندر ہے۔ ہاں بابی جان، ہم تو بہت نصیب والے ہیں جنہیں آپ جیسی اچھی اور پیاری بابی جان ملی ہیں۔ جہاں آمنہ کو اتنے برے میکے والے ملے تھے، وہیں آمنہ کو اتنا پیار دینے والا سسرال ملا تھا، جس کی وجہ سے آج آمنہ کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور آمنہ اپنے سسرال اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتی ہے۔